اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. اللہ رب العالمین دی حمد و تعریف اور رسول مکرم رسول معظم اور رسول مقدس سید الاولین والآخرین سید الکل ختم الرسل امام الانبیاء احمد مجتبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس اور ذات اطہر تھی بے حد و حساب بے شمار انگنت اور لا تعداد درود اور سلام. ہر ساتھی دا ہر دوست دا ایک مزاج ہے. اینا قریب ہو کے بات کرن دا بالکل نال میں عادی نہیں. ہر آدمی اپنے انداز نال بات سمجھاؤں دی کوشش کردا ہے. اللہ کرے میری بات تہاڈے ذہن سے بیٹھ جائے. بہت ساری باتاں تسی سن چکے ہو، انہاں ساریاں نو یاد رکھنا اور جو کچھ میں عرض کراں اس نو بھی یاد رکھنا. ایک مقصد دے تحت ایک دینی پروگرام ہے، ایک دینی اجتماع ہے. تسی اپنے دل وچ ایک امنگ اور خواہش لے کے آئے ہو. سمجھان والے دی ذمہ داری یہ سمجھانا، جیڑے اگلے دوست سمجھن والے نے انہاں دا فرض ہے کوشش کرنا سمجھن دی. اچھے انداز نال سمجھانا، لوگاں دے ذہن نشین کرانا. اے دوست و احباب دی ذمہ داری. آج دا اے بابرکت اجتماع جڑا بڑا ہی قابل قدر اور قابل عزت ہے، جدے وچ اصحاب رسول دا ذکر اور آپ دے اہل بیعت دا ذکر ہے. پہلا نمبر اصحاب رسول، پھر ایدے نال ہی آپ دے اہل بیعت. انہاں دو باتاں نو ذہن نشین رکھنا. دیکھیے، کوئی سیاسی لیڈر ہوئے یا دینی رہنما، وہ دے مشن دی کامیابی دا مدار اور انحصار اس بات تے ہوتا ہے
کہ اس لیڈر نے، اس رہبر نے اور اس رہنما نے اپنے زیر اثر کس قسم کے لوگ تیار کیتے ہیں. اگر وہ زیر اثر تربیت حاصل کرنے والے ایسے لوگ نے جنہ وچ للہیت ہے، جنہ وچ اخلاص ہے، اور ایسے لوگ نے جیڑے اپنے رہبر رہنما اور اپنے اس مرشد دے اشارے تے کٹ مرنا سادہ سمجھتے ہیں، تو یقیناً ایسا رہبر اور ایسا رہنما، ایسا لیڈر اور ایسا پیشوا اپنے مقصد میں کامیاب ہے. اگر اس نے برعکس سے اس لیڈر نے، اس رہنما نے کوشش کی تھی لیکن وہ دی کوشش اتنی کارگر ثابت نہیں ہوئی، اور ایسے لوگ جیسے چاہیے سن وہ تیار نہیں ہوئے، وہ اپنے نسب المین وچ ناکام ہے اور فیل ہے. کیونکہ درخت، اچھے درخت کی پہچان اچھے پھل نہ ہوتی ہے. جنہ درختاں میٹھا پھل لگتا ہے انہاں درختاں دی بڑی نگہداشت کی جاندی ہے. اگر اس پیمانے تے آپ دی شخصیت نو دیکھا جائے تو پھر آپ ساری دنیا کو منفرد نہیں. میری طرف ذرا نگاہ کر کے دیکھو، اس میعاد تے اگر آپ نو پرکھیا جائے تو شرق تو غرب تے شمال تو جنوب، لیندے تو چڑھتا تے دکھن تو پہاڑ، پوری روئے زمین تے آپ دی مثل کوئی ایسی شخصی نظر نہیں آئے گی. حتیٰ کہ آدم تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک بڑے بڑے عظیم شان نبی اور رسول آئے، انہاں محنت کوشش کی تھی لیکن کسی دی محنت اور کوشش اس قدر بار آور نہ ہوئی. انہاں دی محنت کوشش میں کوئی فرق نہ ہویا، لیکن اس کوشش نو اپنے عمل سے لیون والا کوئی نظر نہ آیا. دیکھیے موسیٰ علیہ السلام اللہ دے عظیم شان نبی نے جس قوم وال گئے نے اس قوم کی رہنمائی فرمائی ہے. ہن تجربہ تن کیا کہ تسی اپنے ایمان دا ثبوت پیش کرو کہ فلاں علاقہ انہاں نال تہاڈا مقابلہ ہے، تہاڈی جنگ ہوئے گی. ہن نبی دے کہن نال، کیونکہ نبی دی زبان وحی الہی ہے، انہیں کوئی گنجائش نہیں سی، فوراً چاہیے سی کہنا کہ اسی بالکل کمر بستہ. لیکن انہاں کیا کیڑی جگہ کتھے کیڑے پنڈ، انہاں کیا فلاں جگہ، انہاں کیا اسی نہیں جا سکتے. ہن مربی کون نے؟ موسیٰ کلیم اللہ. اور انہاں دے سامنے تربیت حاصل کرنے والے کون نے؟ بنی اسرائیل. انہاں دی محنت کوشش کاوش وہ دے وچ کوئی کسی قسم دی کسر نہیں، لیکن قوم نے کو کی جواب دیتا کہ ساڈے تو اے امید نہ رکھو.
کہنے لگے سانو وہ پہلا بندے بکھاؤ جنہاں نے مقابلہ ہونا ہے۔ واہ بھائی، کھان پین نو باغ پری تے تون بنان نو جمعہ۔ واہ بھائی، یہ ہن من سلوا اترے ہے، یعنی اتو ٹریاں چ تازہ بتازہ پاپ نکل دیے، کھاندے نے ایش کردے نے، زمین چو پانی دے چشمے جاری نے پیندے نے، اور بدلہ نے سایہ کیتا سائبان بڑے نے۔ انعامات دیکھو، سب کچھ انہاں دا جو انہاں منگیا ملیا، تے ہن کیا کہ ہن ایک کھا کے حلال کر کے بکھاؤ۔ انہاں کہا جناب اسی نہیں جا سکتے، اِنَّا فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ اِنَّا لَن نَدْخُلَهَا مَا دَامُوا فِيهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا موسیٰ علیہ السلام تسی ایڈے جہان دیدہ ہو، سمجھدار ہو، اور وقت عظیم و شان نبی ہو، جنہاں نال سانو لڑانا چاہندے ہو، انہاں دے اسی گوڈے گوڈے بھی نہیں ہوندے، انہاں نو ویکھیاں ڈر ہوندا ہے، تے یہ سانو مروانا جو نہ کرو آفرین بھائی ہون تے جمن دے۔ کیوں بھائی؟ جدوں کھوایا پیا جائے کیوں جی تے ٹائم آئے تے آکھے بس بھائی نا، اِنَّا فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ، اتھے بڑی زبردست قوم ہے، وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا مَا دَامُوا فِيهَا، جب تک وہ اتھے رہن گے اسی نہیں لڑ سکتے، نا اسی نہیں مقابلہ کر سکتے۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا، ایک کام ہے، فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، یہ وہ سارے پنڈوں ٹوٹ جان تے پھر انہوں اشارہ کر دے اور ویکھیے تھی کہ مارنے چھاڑا ہے جی، انہاں دے ہوندیاں اسی نہیں لڑ سکتے، نہ اساں کتوں ٹریننگ لئی، نہ سانو لڑن دی جاج، نہ اسی کدی مقابلہ کیتا۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا، اگر وہ ٹر جان فَإِنَّا دَاخِلُونَ، تے اسی ایک تانوں بہترین مشورہ دینے آ کیڑا، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ اے موسیٰ علیہ السلام ایک بہترین مشورہ دینے آ، وہی تہاڈا بھی فائدہ ساڈا بھی، تسی جاؤ تے نال تہاڈا رب جائے، یہ قرآن دا مسئلہ جی، الیاں بلیاں نہیں، تہاڈوں پتہ میں ساری عمر باتاں کیتیاں، تسی جاؤ تے تہاڈا رب جائے، پھر اوتھے جا کے کمسان دی جنگ کرو، خوب لڑائی ہوئے، رب طاقت والا تے تو دا نبی بھی طاقت والا، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، تو جا تیرا رب جائے، فَقَاتِلَا، خوب لڑائی ہوئے، اسی ایتھے بیٹھ کے انتظار کرنے ہیں، فَإِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، اسی ایتھے بیٹھ کے انتظار کرنے ہیں، جب سارے دشمن دوڑ جان، میدان صاف ہو جائے، علاقہ ویلا ہو جائے، تے اے موسیٰ علیہ السلام سانو آواز مار لیں، پھر ویکھی اسی قبضہ کیویں کرنے ہیں، یعنی کنی محنت ہے۔ یہ کون نے؟ رسول دے تربیت یافتہ، یہ موسیٰ کلیم اللہ دے دائیں بائیں بیٹھنا رہے، یہ وہ نے
جنہ واسطے انہیں انعامات ہوئے نے اجے پنڈوں نکل کے گئے انہاں کیا نہ تھے کو کوٹھ ہے توپ لگی ہے سر چلے ساڑھے واسطے نا روٹی کپڑا مکان نہیں آج نواں کام نہیں بڑی دیر دا چلتا ہے انہاں آکھا کو بندوبست کرو مکان دا اہم مکان دا بندوبست ہویا ذللنا علیکم الغمام بدلان دے سائے ہو گئے بیٹھے نے دے بدل سایہ کرن جے ایس پاسے جان دے بدل اتے اتے جے پڑا پیشاب کرن جان دے بدل اتے ذللنا علیکم الغمام شامی ٹھنڈی بیٹھے سن تھوڑی دیر تو بعد کہنے لگے پھر رات دی روٹی کھا دیئے کہ ان مہربانی کرو نہ ایتھے کوئی ہوٹل ہے نہ کوئی تندور ہے تے موسیٰ تینوں منن دا یہ فائدہ ہے کہ مہربانی کرو روٹی کی تو کھانی ہے نہ کہ بھئی ہو جانا بندوبست تانو نگاہ کی تھی انزلنا علیکم المن والسلوى انزلنا علیکم المن والسلوى ادھر ٹریک آ رہی ہے پاپ نکل رہی ہے جناب بریانی ایک نمبر ادھر ویکھیا جناب حلوہ اس جو خوشبو آ رہی ہے میٹھیاں نمکین چیزاں آ رہی ہیں نے فرمایا لو راج مارو جدوں بندہ بھوکا پیندا نا روٹی نوں تے کئی واری پھر وہ کام خراب ہوندا ہے روٹی اڑ جائے تے پھر اونج نہیں کہہ سکدا بھی پانی ہو جاندا انہاں آکھیا پانی کہنے لگے پانی تے جے لنگ کے آئے ہو دریائے کلزم اجے لنگ کے آئے ہو یہ ہون پانی ایتھے چٹیل میدان کدے پانی دا نام نشان نہیں کدے نلکا نہیں کدے کھو نہیں وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ وَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ فَانْفَلَقَ آرڈر آیا زمین تے مار سوٹا وہ سوٹا مارے دریائے کلزم تے 12 راہ بڑھ جان 12 سڑکاں بڑھ سوٹا ایک وری ماریا جو جی ایسا سوٹا ایک وری ماریا موسیٰ علیہ السلام نے جو جی آندھے ہوندے نا پانی چ ماری سوٹا تے دو نہیں ہوندے آندھے ہوندے نا وہ بول شٹو کو گئو آندھے ہوئے پانی چ سوٹا ماری دو نہیں ہوندے ہو جاندے جی مرکے نہیں جے کہنا دو ہی نہیں سوٹا ایک وری ماریا فَانْفَلَقَا فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ ایک وری سوٹا وجہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 تے 12 کیوں جی یہ ہے نبی 12 فوجاں قوم موسیٰ دی یہ 12 فوجاں قوم موسیٰ دی ہے تے سڑکاں بن گئیاں 12 جلدی لنگن تے تنگ نہ ہون اے چل دے وچ بازار اکو واری چھوٹا وجہ 12 سڑکاں بنیاں بچوں دی جا رہے سن اگے موسیٰ علیہ السلام کنارے تے گئے وہ دے بعد چھوٹا پھر لگے مارن بھی پانی خشک ہو جائے چل پے کیونکہ سڑکاں نے تے پیچھے فرعون ہوندا ہے وہ جے آ گیا انہیں اسے رائے سوکے سڑکا تو دی آ جانا ہے کہ کم خراب ہو جانا ہے ایسی قابو آ جانا فرمایا وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا اے موسیٰ نہ مار سوٹا جے سوٹا ماریا پانی جل پیا تے فرعون دی فوج نے کہا ہونا نہیں اس نہ تو سکیاں سڑکاں رہن دے ایک واری وچ وال لین دے پھر ویکھی تے میں انہاں کس طرح ڈوب کے مارنا پہلا اخیر دے آخری ہوتے کنارے دے جدوں برابر دے آئے سارے دے سارے تھلے ڈر گئے کوئی نہیں آیا وہ دے بعد یہی تا نکل دیا سار لگ پیا پڑھنا کلمہ اللہ ساری عمر نہیں سے آیا لا الہ الا الذی آمنت بہی بنو اسرائیل وانا من
المسلمین، لفظ کی نے آنا میں بھی مسلمین جی شامل۔ انہوں نے کہا الآن ہون، اور میں جبریل دے منہ گارا دے دے ان کو پڑھیا نہ جائے۔ ہون یہ موسیٰ علیہ السلام دی قوم ہے، انہوں نے کہا میدان خالی ہو جائے تے اسی لڑن واسطے تیار ہاں، اے من کھاؤ تے سلوہ کھاؤ، پانی پیو چشمے دا تے اینا بدلہ دیا ٹھنڈیاں شاماں موجہ مانو سب کچھ کھوا پیا گے این تبیدہ سی انہوں نے آکھا ہون لڑنا ہے، انہوں نے آکھا لڑن دی امید ناٹے تو نہ رکھیو ایدھے جیوں جب میں آکے کتے نو چھوٹی نہیں ماری ساڑھا مہربانی کر مہربانی فرماؤ تُسی لڑو تے تو اڈا رب جاوے تے لڑن تُسی دووے بہادر ہو وہ بھی طاقت والا تے تو بھی والا تے جدوں ہو جائے علاقہ خالی پھر سانو واج مارنی ساڑھے نبی موسیٰ اور بیکیے ہی قبضے کر کے بخاواں گے۔ یہ کون نے؟ موسیٰ علیہ السلام دی مننے والے، لیکن ادھر کون نے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے مننے والے دی کیا شان ہے؟ ان اللہ انہیں انہا صحابہ رسول ذرا دیکھنا، خدا جن سے ہوا راضی خدا سے وہ ہوئے راضی، درخشاں ان کا مستقبل درخشاں ان کا ہوا ماضی۔ رسول دی کمائی ہے، اس رسول دی زندگی دا اساس ہے۔ فرمان لگے اے مہاجرین نے، اے انصار نے، کہ ہم مہاجرین نو پہلو وہی تیار ہو نہ آکھیا بالکل ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذالک هو الفوز العظیم۔ سارے گیا کی حکم ہے؟ نبی پاک نے حکم جہاد والا امرہ کے دے نال فرمایا ہے اللہ مال تے جان دا گاک بنیا تے چاہے مومنانو ازمایا جنہ پریم سی رب رسول والا انہاں سن دے عزیز چکایا ہے، بچے بڑھے جوان سب کھڑے ہو گئے تے سینے ہاتھ آمن تو دالا سرو چشم قبول جو حکم دے سو زامن رب نو اساں بنایا ہے، اسی موسیٰ دی قوم دے وانگ نہیں اور جنہ توڑنا ساتھ نبایا انہاں آکھیا سینار دشمنہ دے متھا موسیٰ تو خام خالا ہے جاہن جنگ کر تو تے رب تیرا لگنا آسانہ کون کمائے یا رسول سو جان قربان ساڑی اسا مال در کول کمایا ہے شاءاللہ ہون شہادت لے گھسڑ دے اور جویں شوق دل آسان دے آئے یہ رسول دی کمائی ہے۔ یعنی اے مہاجرین نے ادھر انصار نے فرمایا تیار ہو، یہ صحابہ رسول نے یہ نبی دی زندگی دا اساس ہے، یہ نبی دی زندگی دی کمائی ہے۔ اور عرش والے نے فرمایا کہ آدم تو لے کے عیسیٰ تک کسے نبی نو اے ہو جے وفادار نہیں ملے جے ہو جے جانسار میرے محمد میں تینوں عطا فرمائے یونی کی دلاب ساکتے نہیں اے ہو جے ایمان چاہیے دے اے ہون مہاجرین نے او انصار نے انصار دی طرفوں
سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، انہوں نے کہا جناب صرف منتظر اشارے دے، اشارہ کر دیو اسی اشارے تے کٹ مرن واسطے تیار۔ پھر سعد بن معاذ نے کی لفظ کہنے لگے اسی او نہیں کہ تسی کہہ دیو تے اسی اس تے غور کرنا شروع کر دئیے، اس طرح اشارہ کرو، اشارہ کرنے والی انگلی مگروں پیچھے آئے گی، اسی پہلو جان دینے اور سانو کسے سمندر دے کنارے تے کھلار کے سونے اشارہ کر دے، تیرا اشارہ ہوندے اثار اسی چل دے سمندرہ اشارہ مار دیا گیا۔ پھر یہ سعد دا رب نے ملکی پایا، سعد بن معاذ دا جس دن فوت ہوئے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا آج تک روئے زمین تے کسی کو اینی عزت نہیں ملی۔ فرمایا سعد دی وفات تے جدو سعد نے شہادت پائی ہے تے فرمایا پھر سعد دی روح جدو آسمان دی طرف پرواز کیتا ہے تے رب دے عرش نے، یہ میں کوئی اخبار دی گل یا کوئی روایت یا قاری صاحب تھی تے پڑھے لکھے ہو مستند ہو، بعد پانی پیئے پون کے دے مرشد پڑھیے چون کے آپ نے فرمایا سعد او ہے، فرمایا کسے دی خاطر عرش نے اینی سمداد دا مدارہ کیتا، پر جدو سعد نے یہ الفاظ کہنے تے رب دی نگاہ اینا ججے بے سعد دی میت زمین تے بئی ہے، فرمایا جتھے سعد دی میت زمین تے سی رب دا عرش تے حلارہ کھا رہا ہے۔ فرمایا سعد دی وفات دے موقع تے سعد دی وفات تے روح دا تاں جانا تے رب کریم دے عرش نے بھی سعد دا استقبال کیتا ہے۔ یہ مقام یہ مرتبہ رسول دے ساتھیاں نو ملیا اور یہ وہ کمائی ہے اللہ دے رسول دی۔ فرمایا اے نبی یہ سارے دا ذکر فرمایا کٹھیاں کر کے ایک قید وچ محمد رسول اللہ، محمد اللہ دے رسول نے والذین معہو، جیڑے انہوں نے دائیں بائیں سجے کھبے بیٹھنے والے نے، اشداء علی الکفار، کافرہ دے بڑے سخت نے، کافرہ نو برداشت نہیں کر دے، اپنے واسطے رحم دل نے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں رحم دل نے، اور دنیا جیدی مثال ہی نہیں ملتی، رحماء بینہم، دوسرے واسطے سکھنے اور آپس میں ایک دوسرے دے نال اینے رحم دل نے۔ دیکھو سیدنا عثمان غنی دے کردہ معاصرہ ہے، 4 پھیرے بلوائی کردہ معاصرہ کیتا ہے، اور او کھو جڑا عثمان نے اپنے پیسے نہ لے کے رب واسطے وقف کیتا، بیڑے روما کئی دن تک عثمان غنی دا پانی بند کر دیتا، اور گھر دی 4 دیواری وچ محصور ہوئے نے، اے او عثمان ہے جدے بارے آپ نے ایک لڑکی دا رشتہ دیتا، رقیہ دا، بڑی رقیہ، چھوٹی ام کلثوم، پھر چھوٹی جناب فاطمہ، اور اینا تو بڑی زینب، رشتہ دیتا ہے رقیہ دا۔ جدن جنگ بدر ہو رہی ہے آپ نے فرمایا عثمان تو ایتھے مکے رہنا ہے، میری بیٹی بیمار ہے، رقیہ تمارداری کرنی ہے، تو جنگ بدر چ نہیں جانا، پر یاد رکھ جنہ بدر چ جان والے انو ثواب رب دے گا، تینوں مکے شہر چ بیٹھے رب ادا کر دے گا۔ اور اے اعزاز عثمان غنی نو ملے ہے، اگر وہ بدری نے تے
عثمان بھی بدری ہے. اور پھر جدو واپس آ رہے ہیں عثمان غنی انہوں نے دفن کر چکے سن. آپ نے مال غنیمت جو ہی عثمان غنی نے حصہ دیتا ہے. تھوڑی دیر گزری ہے آپ مسجد بیٹھے نے دروازے دے اگوں دی عثمان غنی گزرے نے. آپ نے بلا کے فرمان لگے اے چند لمحے گزرے نے جبریل آیا. فرمایا جبریل پیغام دے کے گیا ہے رب نے میری دوجی بیٹی دے بارے عرش معلیٰ تے فیصلہ کر دیتا ہے. میری پہلی بیٹی رقیہ وہ تیری اہلیہ بنی. ہن دوجی بیٹی ام کلثوم رب نے عرش تو حکم فرمایا ہے کہ میرے مصطفیٰ اپنی دوجی بیٹی ام کلثوم کا نکاح بھی عثمان غنی نال کر دے. اور کچھ عرصہ گزریا ام کلثوم بھی فوت ہوئی تو آپ فرمان لگے عثمان ہور لڑکی کوئی نہیں. اور دیکھو اور جنہ جوائیاں کو لوگ پریشان ہو انہوں نے بارے کی نے پر دیکھ دماد نے کنہ دل ٹھنڈا رکھے ہے. عثمان نے کنہ دل رسول اللہ دا سکول پہنچایا ہے. اور میں ہور ہے ہی نہیں. اگر کوئی ہور لڑکی بھی ہوندی تے میں او دا نکاح بھی میں تیرے نال کردا. کیوں عثمان تیرے ورگا داماد نہیں لگ سکتا. یہ وہ ہے جنہی شہادت دا تذکرہ پہلو کر دیتا اور وہ شہادت ملی. اور جس دن شہید ہونا سی اپنا لباس بدلیا اپنی اہلیہ ام کلثوم نو کہن لگی ام کلثوم نو اہلیہ نو کہ او لباس لیا اندہ او پا لیا. عثمان غنی کہنے نے آج رات میں نو خواب آیا ہے. خواب جو ایک ہے کہ میں نو آپ فرما رہے نے میرے سجے پاسے ابو بکر ہے کھبے پاسے عمر ہے اسی جا رہے ہیں. تے فرمایا آج رات مغرب تک پہنچو تے اساں روزہ کٹھے افطار کرنا ہے. یعنی یہ خوشخبری ملی ہے تے مینوں رب کریم نے شہادت دی موت نصیب کرنی ہے. یہ تھے آپس وچ یعنی کنے غیرہ واسطے سخت نے لیکن آپس میں کنے رحم دل نے. روحماؤ بینہم پہلی بات ہر لحاظ نہ کسی اسیج دے محمد رسول اللہ والذین معاہو جیڑے دائیں بائیں سجے کھبے رسول دے کول بیٹھن والے نے. اشداء الکفار کافران دیکھ کے برداشت نہیں کر سکتے. کافر دا کفر دیکھ کے انہوں نے دل تے وہ انہا ہوندہ ہے کفر برداشت نہیں کر دے. دیکھو جنگ بدر تو بعد اے سارے ہو سن اصحاب رسول اور او کون نے جنہاں نو کڑیاں وجیاں نے تھانو قیدی بن کے آئے نے جنگ بدر دے موقع دے. آپ نے مشورہ لیا فرمایا کی مشورہ انہاں دے بارے کہنے لگے مشورہ یہ ہے کہ انہاں آئندہ واسطے کدی ضرورت نہیں کرنی انہاں کو فدیہ لے لو تے چھڑ دیو. ابو بکر نے کیا فدیہ لے لو دیگر صحابہ نے کیا فدیہ لے لو سارے کیا. لیکن سیدنا عمر بن خطاب کو پوچھا انہاں کہا نا لمحیاں کہانیاں نہیں میرے رشتہ دار مینوں دیو تے سب تو پہلا انہاں دیا توڑا میں لاؤں. انہاں نو دنیا جی زندہ رہن دا حق ہی نہیں جڑے تواڈے مخالف نے. یہ ہونا اے ہے ایمان. واہ عمر کیا بات ہے تیری شان دی. کیا رب نے تینوں عزت عطا فرمائیاں نے. جدو یہ بات ہو گئی فدیہ لے لیا رب کریم نے فرمایا میں آسمان تے فیصلہ کر دیتا ہے کہ بدریوں کچھ نہیں کہنا. اگر یہ فیصلہ نہ ہوندا میرے رسول فیصلہ زمین تے تساں غلط کیتا ہے. فیصلہ اصل ہو سی جڑا عمر نے کیا ہے
جو عمر نے کیا میں وہ فیصلہ عرش مولا تے کر چکا اور اگر او دے مطابق ہوندا کوئی بھی نہ بچدا جی بچدا تے کلا عمر بچدا اشداء للکفار رحماء بینہم آپس وچ رحم دل نے تراہم رکان سجدین یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا دیکھو عملی زندگی کیسی ہے کدے قیام ہے کدے رکوع ہے اور سجدہ پہ پہ کے رسول اللہ دے سامنے عملی طور تے ثبوت دے رہے نے پھر کیا یہ ہونے جنہ دا دور پوری دنیا واسطے ایک روشنی دا منار ہے لا تجدو قوم یؤمنون باللہ والیوم الاخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباہم او ابناہم او اخوانہم او عشیرتہم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وعیدہم بروح منہ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فرمایا جنہ منو مان لیا ہے دیکھے گا ساری دنیا دے رشتے توڑ دیتے نے انہاں ساری دنیا نے چھڑ دیتا ہے اور میرے نال رشتہ جوڑ کے بخایا ہے یہ رسول دی کمائی ہے یہ رسول دی زندگی دا اساس ہے اور آپ دی محنت ہے یہ پوری دی پوری جماعت جیڑی پوری جماعت دے بارے کیا جا رہا ہے بس سابقون الاولون والمہاجرین وہ مہاجرین بھی نے مکے اور انصار مدینے دنیا فرمایا انہاں واسطے میں جنت واجب کر دیتی ہے دیکھیں ایس پاسے باپ حقیقی ہے اور ایس پاسے بیٹا حقیقی ہے عبداللہ بن جراح باپ ہے عبداللہ بن جراح باپ ہے ابو عبیدہ بن جراح بیٹا ہے دیکھو اے بیٹا ہے ذرا ادھر کرنو میرے لکھاں ابو عبیدہ بیٹا ہے تے عبداللہ بن جراح یہ باپ ہے دوے آمنے سامنے کھلوتے نے یہ جنگ بدر ہے باپ کہندہ بیٹے نو مارنا ہے تے بیٹا کہندہ میں باپ نو مار دینا ہے دی تربیت کنے دیتی آخر بیٹی دی تلوار دی زد وچ آیا ہے باپ وار کیتا ہے باپ دی گردن اتار کے رہ دیتی ہے اور ثبوت پیش کیتا رسول اللہ دیکھ رہے نے دور اپنی آنکھاں نال بیٹے نے وار کر کے تلوار دا باپ دی گردن اڑا کے رہ دیتا ہے ایتھے جنگ احد ہے ایک پاسے صدیق اکبر نے اور دوجے پاسے اونا دا صاحبزادہ عبد الرحمن نے پیو پتر دا مقابلہ ہو رہا ہے باپ چاہتا ہے بیٹے نو مار دیا بیٹے دی خواہش ہے کہ باپ نو مار دیا بیٹے دے وار دی زد وچ آیا ہے باپ ابو بکر تا تلوار کی تھی کر دیا نہیں وار کیتا آخر ایک وقت آیا عبد الرحمن بھی مسلمان ہویا تے کہنے لگا بیٹھے رسول اللہ دے کول بے ابا جی ویکھیا جنگ بدر جنگ احد آمنا سامنا ہویا تے میں تے تسی جدو مقابلے چساں میرے وار چ تسی تھلے آئے لیکن میں نہیں وار کیتا انہاں کہا کیوں انہوں نے کہا تُہی میرے والد ہو اور میں پترہ تیری نگاہ اتھوں تک نہیں پہنچ دی جتوں تک میری نگاہ جاندی ہے جس طرح میں تیری دد وچ آیا اگر تو میری دد وچ آؤں تو میں کدے معاف نہ کردا اور تیرے ورگے کئی بیٹے میں مصطفیٰ دے پیران دی خاک تو قربان کردا یعنی لا تجدو قوم یؤمنون باللہ والیوم الاخر یعادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباہم او ابناہم او اخوانہم اے دیکھو ہن پرائے مصعب بن عمیر سکا برا سکے برا نو مار رہا ہے ادھر دیکھیں برادری دے آدمی ایتھے اتبہ
اتنے شیبہ تے نال منڈا اتبے دا اتبا شیبہ تربیہ یہ تین کھڑے نے مدے مقابل تین انصاری آئے نے انہاں کیا تعارف کراؤ انہاں دسیا کہنے لگے انصاریہ نال نہیں اسی لڑنا چلے جاؤ ساڑھے جوڑ دے لیاؤ شریکہ نہ مقابلہ کیوں جی مقابلہ شریکہ نہ آئے آپ نے تینہ نو بلا لیا اے کون نے امیر حمزہ اے کون نے اللہ اکبر اے کون نے ابو عبیدہ اے تین آ کون نے سیدنا علی تینے نے پوچھ دے اتبا تعارف کراؤ کون ہو تسی تعارف کرایا امیر حمزہ نے مسکرایا ہسیا کہنے لگا بہت اچھا ہے آج دنیا دیکھے گی آسمان دیکھے گا کہا اتبا نے اچھا کیا تم نے اقدام مرنے کا ہمیں بھی لطف آئے گا تمہارے قتل کرنے کا انہوں جواب دیتا کہا حمزہ نے کیا فائدہ ہے اتبا لاف کرنے سے جو تلواریں اٹھاتے ہیں وہ پھر ڈرتے نہیں مرنے سے یہ مقابلہ ہو رہا ہے انہاں دا مربی کون ہے انہاں دا رہبر کون ہے یہ رہنما کون ہے بس یہ کون نے جنہ نے انہاں نو اس قسم دی تربیت دیتی ہے اور اس تربیت دے اے اثرات نے بدستور یہ پوری دی پوری رسول دی کمائی ہے اور آپ دی زندگی دا اساس ہے اگر انہاں دے بارے اگر کوئی بات کرے آپ نے فرمایا دیکھو میرے ساتھیو فرمایا آسمان دی چھت تھلے پوری روح زمین تے جنہیں لوگ نے جس کسی نے میرے تے احسان کیتا ہے میں تمام دے احسانات دا بدلہ دے چکا اگر کسی دا احسان میرے ذمہ ہے تے مینوں دس دیو میں بدلہ دے دیا پر آسمان دے تھلے ایک شخصیت ابو بکر دیئے جیدے احسانہ دا بدلہ میں نہیں دے سکتا کیوں جی جنہ پوری زندگی ساتھ دے کے بکھایا ہے میں وہ نہ دے احسانات دا بدلہ نہیں دے سکتا تو اس واسطے یہ سارے دے سارے کمائی ہے آپ دی کیا سی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است ایک کتاب ہے شیعہ دوستان دی حملہ حیدری وہ دے جائے صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیائے شمائیں جمال محمد است حیدر بہار باغے خصال محمد است ایمان ما اطاعت خلفائے راشدین ایمان ما اطاعت خلفائے راشدین ساڑھا اس بات تے ایمان ہے یہ سارے دے سارے دیکھو ابو بکر نو وصل حقیقی اس دن مدہ وکھالے جدوں پشاک دیتی راہ مولا تے پورا لیا دوارے جدوں بھی اشارہ کیتا ہے رب دے راج مال لٹایا ہے سب کچھ دیتا ہے کوئی پائی نہیں رکھی آخر جدوں کر گئے نے کوئی شے نہیں دروازے تے سوالی آیا ہے انہاں کہا کوئی شے ہے نہیں ایک کمبل ہے انہوں پاڑ کے 2 حصے بنایا ہے ادھا لگ بن لیا ہے ادھا اتے لے لیا ہے اور وہ جوڑا لا کے کپڑے دا سوالی نو دیتا ہے جبریل سپیشل پیغام لے کے آیا ہے مسجد نبی پیغام لے کے آیا جبریل مبارک ہوئے انہیں کہا دی اور میں جو ہی تھے ہوئے ہیں
انہیں آکھیا میں مغارت دین واسطے آیا فرمان لگے ہوتے بعد ہے لیکن جبریل آج تک جدوں آیا ہے جدوں میرے کو آیا تو بڑا سونا لباس پا کے آیا ہے سونی شکل بنا کے آیا ہے کیوں جی مسئلہ بھی یہ ہے کسی نو ملن جائیے نا تے خوشیاں ٹوٹیاں نہیں پہ داڑھی کو جائیدے ہوئے نا باہروں کوئی ملنا آئے رب کریم جبریل نو بھیج دے تے کہیں دے میں سونا لباس پا کے سونی شکل بنا کے میرے مصطفیٰ کو جا کیونکہ جدو کسی نو ملن جائیے آپ کہیں دے عائشہ نو پہ شیشہ لیا حالا رسول اللہ نو شیشہ ویکھن دی کی لوڑ ہے شیشہ ویکھ کے اپنے آپ نو پھر ملدے نے جبریل جدوں آیا ہے سپیشل لباس سے آیا ہے کیا جانا ہے تو نبی دے دروازے دے کھلو گے اجازت منگنی ہے اجازت ملے تو پھر اندر جانا ہے اجازت نہ ملے تو نہیں جانا یہ سید الملائکہ ہے یہ دے کول جانا ہے وہ سید کائنات ہے تے جے میرے نبی آرام کر رہے نے مسجد سے تو قرآن لے کے جانا ہے چپ کر کے کول بیٹھے رہنا ہے میرے نبی دی کول اونچی سا بھی نہیں لینا کئی بندے نا کوئی بندہ سوتا ہوئے تو پھر انہاں کہنا منی مادمان یہ ہن جبریل نو کیا جا رہا ہے پہ اونچی سا نہیں لینا میرے مصطفیٰ دی کتنی نیند خراب نہ ہو جائے یہ جدو جاگ پہ پھر بات کرنی ہے لیکن آج واہ کتنا بلند مقام پایا صدیق نے کتنا بلند مقام پایا صدیق نے بستر نبی دے کو لگایا صدیق نے کہانی کیڑی شان ہے احمد کتنا بلند مقام پایا صدیق نے بستر نبی دے کو لگایا صدیق نے ہن جبریل نو کہنے لگے جدوں بھی آیا ایک ہی دے بالکل مننے کیوں نہ میں کیا بالکل گلتے ساری اہل بیت دی ہے اہل بیت کیوں جی اہل بیت تک کی معنی ہے بولو کیوں بھائی اہل بیت سارے اہل بیت یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن یہ سارے انہوں کہہ دیو یا ایھا النبی میرے نبی اپنی بیویاں نو کہہ دیو اور آپ دیا ساریاں بیویاں اہل بیت وچ نے اور جڑا باقی خاندان ہے سارا رسول اللہ دا وہ اہل بیت وچ کون ہے جڑا ساڑھے بارے شک شبہ وہ بات مکمل کر کے پھر میں بات بندلا دیا آپ فرمان لگے جدوں بھی آیا ہے تے بڑا شاندار لباس پا گیا ہے لیکن آج کیوں جے کپڑے پا گیا ہے انہوں نے کہا جدو ابو بکر نے کردہ سارا ساسا لٹاتا تے اونے او ادھا کمبل لگ تے ادھا ہوتے تے رب نے اسمان دے 7 فرشتیاں دے 7 اسمان دے 7 اسمانان دے فرشتیاں نو آرڈر دیتا کہ آج اوہو جے کپڑے پاؤ جے ہو جے ابو بکر نے پائے کہ جی دنیا ساری وجہ اعزاز کسی نو مل سکتا ہے اس لباس وچ رب دیکھنا جاندا ہے یہ ہن ابو بکر دی بیٹی سیدہ عائشہ ہے جنہوں قبل اس وقت رب کریم نے بدریہ بھئی دے رسول اللہ نو اکھا نہ دکھایا اور پھر آپ دا جتنا خاندان ہے باقی دیکھو آپ فرمانے سانے یہ بخاری مسلم دی روایت ہے شیخین دی روایت ہے کیڑی آپ نے فرمایا فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا ہے یعنی فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا ہے ساری زندگی جدوں آپ ملنے واسطے جاندے نے فاطمہ تے باہرلے دروازے تے ویکھے آ رہے نے تے فاطمہ اٹھ کے باہرلے دروازے تے گئی جدوں سیدہ فاطمہ گئی ہے رسول اللہ کو تے آپ پھر اٹھ کے تے باہرلے دروازے تک فاطمہ ملنے واسطے آئے
فرمایا فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا ہے، اور سیدہ عائشہ صدیقہ نے اس بات کی گواہی دیتی۔ فاطمہ دی تعریف رسول دی زبان نال ہوندی ہوئی ویکھ کے فرمائے رب نے تینوں اینی عزت تے اینی عظمت نال نوازیا ہے۔ دیکھو آپ بیٹھے نے دیکھیا پرلے پاسوں کون آیا ہے؟ حسن آ رہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک پاسے ادھر ہاتھ پایا ہے، ایک ایس پاسے ہاتھ پایا ہے، دوویں ہتھاں دے نال نانے دے نال جفا مار لیا ہے۔ اور آپ نے صحابہ نو مخاطب کر کے فرمایا دیکھو یہ کون ہے؟ فرمایا جنوں میرے نال محبت ہے انہاں نال محبت کرو۔ فرمایا یہ میرا ہے اور میں ادھے چوں ہاں، اور اس تو بڑی بات کی ہے اے ممبر ہے تہاڈا، ممبر تے رسول اللہ خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ دین دے موقع دے حسن تے حسین دوویں صاحبزادے دوویں نواسے رسول دے آ رہے نے، دوواں دا پیر تل گیا ڈگ پے۔ حالہ جمعے وچ کسے بندے نو چپ نہیں کرا سکدا، کوئی بندہ تنکا نہیں توڑ سکدا، کسے بندے نال گل نہیں کر سکدا۔ تے خطبہ رسول نے کی فرمایا؟ خطبہ چھڑ دیتا ہے، چھڑ کے خطبہ آپ صحیح بات نہ سکم نہ کمزوری جا کے دعا صاحبزادے دعا نواسیاں نے اٹھایا ہے، سجے پاسے کھبے پاسے نال لے آ رہے نے اور بٹھایا نال ممبر دے، مسجد نبی دے ممبر دے نال بٹھایا ہے، خطبہ دے رہے سن اور نال ادھر دیکھتے سن۔ تے فرمایا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تہاڈی اولاد تے مال فتنہ ہے۔ فرمایا میرے کولوں برداشت نہیں ہویا کہ نواسیاں نو زمین تے ڈگا ویکھاں تے میں ایتھے رواں، اٹھا کے لیندا ہے۔ ہن تسی اندازہ فرماؤ موڈے تے حسن سی، حسن موڈے تے جا رہے نے بازار چوں نہیں، ایک جگہ تے کھڑے نے، کسے نے کہا واہ حسن کتنا خوش قسمت ہے، تیری سواری کیسی ہے؟ یعنی کیسی سواری ہے؟ آپ یہ بات سن کے فرمان لگے انہوں جنہیں کیا بے کیسی سواری ہے؟ فرمان لگے سواری والی ویکھے ہی تے جا سوار ہے وہ دل نہیں ماری جاتی، یعنی یہ سواری کیڑی ہے تے سوار کیڑا ہے؟ یہ دووے نواسے رسول دے نے اور آپ دے اس قدر لاڈلے نے اور آپ دے اس قدر محبوب نے، یہ میرے اہل بیت نے، فاطمہ میری اہل بیت ہے، اور سارے انہوں لے لیا، کپڑا لے لیا، وچ لے کے فرمایا اللہم ہاؤلائی اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت نے۔ کوئی دنیا ایسا شخص ہے جدہ ایمان اجازت دے وے کہ حسنین دے بارے سیدہ فاطمہ دے بارے کوئی ایسی بات کرے؟ نا نا نا، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ساری دی ساری بات ہے، پوری جماعت صحابہ دی نبوت دے گواہ نے اور رسول دی کمائی ہے، رسول دا اساس ہے، اول تو لے کے آخر تک یہ پوری دی پوری جماعت رسول اللہ دی تیار کردہ ہے۔ یہ وہ ہے جنہ دی مناقب دا اور محاسن دا تذکرہ رب نے قرآن فرمایا۔ اور کیا مینو وہ جا ایمان چاہید ہے، آمنو کما آمن الناس، اسرا ایمان لیاؤ جی میں اینا دا ایمان نہیں، ایمان نو کسوٹی قرار دیتا جی میں سنیارا سونا پرکھ دا کسوٹی نال کھرے کھوٹے دی پہچان ہو جائے، اصحاب رسول دے ایمان نو کسوٹی بنا دیتا۔ رہی بات آپ دے خاندان دی، تمام ازواج مطہرات رسول دے اہل بیت نے اور آپ دا خاندان، پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
جنہ دے بارے آیا حیدر حیدر لفظ بول دے نا کہیں ساڑھے وابی جنہوں کوئی لفظ کہے نا کہ کہنا حیدر تے اوڑا وہ گل پہندہ ہے نا کہنے گئی حیدر حیدر دا لفظ حیدر لو آج تو بعد یہ حوالہ یاد رکھنا ہے اور حوالے کی غلطی ہوئے تو روپیہ 1 لاکھ میں ہزارانہ روپیہ نہیں دینا ہوتا کیا جی 1 لاکھ حوالے جو فرق آئے دے 1 لاکھ کیوں بھئی لینا جے 1 لاکھ ایک قدوں لفظ رکھیا حیدر دا کس وقت رکھیا گیا نا اے علی کا خود کے دنے سمدنی امی حیدرہ میری ماں نے میرا نام آپ حیدر رکھیا ہے جو رود بیانی ہے نا ایام رضات دودھ پلا کے علی نو لٹا دینا تے او نہ ہوتے جو کپڑا دینا بھی کوئی مکھی نہ بہ جائے جاگ آئی کپڑا پاڑ دیتا پھر اور کپڑا دیتا وہ بھی پاڑ دیتا کہنے لگی علی دی والدہ کی نام دا فاطمہ علی دی والدہ کی نام پوڑے ہو علی دی والدہ دا نام فاطمہ اور علی دی اہلیہ دا نام فاطمہ دیکھو علی دا مقام کس قدر ہے اور علی دی والدہ نو کنیا اسلامیہ نے واحد ہے علی دی والدہ وہ ہے ذیب صاحب سنو علی دی والدہ یہ تھے ہر بندے نو کہنا پہے گا علی نہ جنو محبت نہیں وہ دے کچھ بھی نہیں یہ تھے علی دی والدہ جب فوت ہوئی ہے رسول اللہ نے فرمایا علی تیری والدہ نو غسل میں دینا ہے پھر غسل اپنے ہاتھا نہ دیتا یہ فرمان لگے اپنا قمیض دے اپنا قمیض رسول اللہ نے اتارے ہے اور اتار کے کیا میری چاچی دے کفن دے تھلیوں دی پہنا دے کیا جی کوئی ہے انہاں دی شان چ فرق پا سکتا کفن اتے رسول دا قمیض علی دی والدہ فاطمہ دے جسم دے نہ لگا کیوں میں چاہنا کہ میرے قمیض دے نال میری چاچی جان دا جسم پاک تے صاف ہو جائے پھر نماز جنازہ پڑھایا رسول اللہ نے اپنی چاچی فاطمہ دا پھر اس تو اگے گل ہوئی جدو جنازہ پڑھان لگے نے پڑھا لیا لہت رکھن لگے نے لہت سے فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ پیچھے ہٹاتا سارے نو جدوں دی دنیا جمی ہے جدوں دے ہوئے نے کہے نہ یہ کام ہویا ہی نہیں اور رسول اللہ نے نبوت دی پوری زندگی جے کام کر کے نہیں بکھایا وہ دسو وہ کیڑا بندہ ہے وہ جڑا رسول دی شان وچ فرق پاندا ہے تے رسول دے اہل بیت نو نہیں مندا وہ تے دنیا جہان دے وچوں ماریا جائے گا ایتھے بات یہ ہے کہ صرف اس پیمانے تے رکھ کے سوچو آپ فرمان لگے پیچھے ہٹ جاؤ علی دی والدہ دی قبر بنی ہے لہت دے وچ رسول اللہ لیٹ گئے نے آپ لمبے پہ گئے صحابہ حیران ہو گئے انہاں آکھیا آج تک کدی ایسا نہیں ہویا پھر آپ اٹھے نے کپڑے چاڑ لے نے فرمایا میں اس واسطے قبر چ لیٹیا پھر پہلا قمیض دیتا ہے پھر جسم پاک ہو جائے پھر میں قبر چ لیٹیا میرے لیٹن نال میری چاچی فاطمہ دی قبر نو رب جنت دا پاک بنا دیا یہ ہے وہ علی دی والدہ جہاں نام فاطمہ ہے بیوی یہ نام فاطمہ ماں یہ نام فاطمہ ہے اور انہیں کپڑا دینا ایک دن دوجے دن ایک دن پھر انہوں نے لفظ کہنے لگی انت حیدر انت حیدر یہ لفظ علی دی فاطمہ جی والدہ ہے او دے چوں او دی زبان چوں نکلے نے فرمایا علی جیڑا کپڑا بھی میں تیرے ہوتے دیا تو پیر مار مار کے پاڑ چھڑنا ہے انت حیدر لیکن یہ نہیں سمجھی فاطمہ کہ یہ دودھ پین دے ایام میں کپڑا پاڑ دا ہے وڈا ہو کے پھر یہ سارے کفر نو پاڑ کے رکھ دے گا یعنی یہ وہ ہے خاندان اور پھر فاطمہ دے سر دا تاج اور رسول اللہ دا یعنی سمجھو فرمایا لوکان آبادی نبی اگر میرے بعد نبی ہندہ کوئی تے میرا بیٹا
ابراہیم ہوندا لو کان بعدی نبی لکان ابراہیم، میرے بعد اگر کسی نبی بننا ہوندا تو میرا بیٹا ابراہیم زندہ رہندا۔ فرمایا علی انت منی بے منزلت ہارون میں موسیٰ، فرمایا تیری میری آپس میں محبتیں ہیں جی میں ہارون دی تے موسیٰ دیئے، موسیٰ نبی بنیا ہارون بھی نبی بنیا۔ اللہ نبوت دا دور لنگ گیا ہے پر رب نو کون پوچھے، نبوت دا سٹیج لنگ گیا ہے پر یہ تھے موسیٰ کلیم اللہ نے کہا یا اللہ تینوں کون پوچھنے والا ہے، میرا وہ پرا بڑا ہارون ہے تے میں چھوٹا، مینوں نبی بنایا ہی تے فرعون بڑا زبردست قسم دا بدماش ہے، او دا مقابلہ میں کلا کیوں ہی کراں گا، میں سفارش کرنا میرے پرا نو بھی نبی بنا دے۔ فرمایا میں کدی سفارش نال نبوت نہیں دتی پر ہے موسیٰ سفارش نال میں تیرے پرا نو بھی نبی بنانا۔ فرمایا انت منی بے منزلت ہارون میں موسیٰ، فرمایا جی میں موسیٰ تے ہارون دی سی پر ہارون نبی بنے ہیں۔ فرمایا میرے بعد نبوت دا دروازہ بند ہو گیا ہے، اگر نبوت دا دروازہ بند نہ ہوندا علی میرے بعد رب تینوں نبوت دا سٹیج عطا فرماندا۔ یہ علی نو رب کریم نے مقام عطا فرمایا ہے۔ ریا باقی خاندان نبوت او دا کیا کہنا ہے۔ ایک دن نماز پڑھان لگے، نماز پڑھا رہے سن، سجدے چلے گئے، سجدے کنیاں تسبیحاں کہندے ہو، تین باری موئے کہندے نے، ایک باری جان لگے، ایک اوتھے ایک باری اٹھنے لگے، سبحان ربی اعلیٰ۔ آپ سجدے گئے نے، تسبیحاں کہنے لگ پہ، 3 تسبیحاں، پھر 7 تسبیحاں، پھر 14 تسبیحاں، پھر 21 تسبیحاں، جناب پھر وہ بعد 42 تسبیحاں، اندر ساڑھے دور دے ہوندے تے مگروں کوٹ کے آندہ کی گالے خیر دے ہے، ورنہ وہ اگے کئی جاندے نے۔ آپ پیچھے اسے درجے صحابہ دی جماعت بڑا لمبا سجدہ کیتا، بڑا لمبا، تے جب نماز مکمل کر لئی تے صحابہ کہنے لگے آج تک نماز پڑھ لگے ایڈا لمبا سجدہ نہیں کیتا، آج کی ہویا ہے؟ فرمایا میں آپ نہیں کیتا، اصل بات ہے بڑی جدو میں سجدے جی سر رکھیا ہے تے کھیڑدا کھیڑدا ادھروں لاڈ کردا میرا نواسا حسین نہیں حسن، فرمایا حسن چھال مار کے بہ گیا ہے، ایک پیر ادھر ایک پیر ادھر ہے، یہ میں کوڑی تے بعید ہے۔ فرمایا نواسا اتے بہ گیا ہے، رب نے میرے دل چلکا کیتا میرے مصطفیٰ کنا ٹائم بھی گزر جائے تو اپنے آپ سجدے جو سر نہیں چکنا جب تک حسن تھلے نہ اتر جائے۔ اندازہ فرمائے وہ خاندان حسن حسین دے اہل بیت رسول دا ہے، اور سجدے سر رکھ دیں تے سجدے لمبے کروا دیں۔ میرے دوستو میں کیڑی کیڑی بات تواڈے سامنے ذکر کراں، آندے دے تھوڑا ہوڑا پار تے ساتھ دے مورے، تھوڑی بات پائیدار، اور موقع محل اصحاب رسول، رسول دی کمائی، اہل بیت پورے دا پورا رسول اللہ دا خاندان، اور دووے دے دووے ایمان دا جزو لا ینفق حصہ، یہ نہ تو بغیر گزارا نہیں۔ اصحاب رسول سے فرق پایا تے داوی گیا، اور اگر اہل بیت میں ذرا برابر بھی فرق آیا تے آپ نے فرمایا جن نے فاطمہ نو ناراض کیتا انہیں مینو ناراض کیتا، تے جن نے مینو ناراض کیتا انہیں دنیا چ کھٹنا کیے۔ اللہ مینو تے تانوں سارے نو آپ دے اہل بیت نال اور آپ دے صحاب نال جس طرح رب چاہندا ہے اس طرح دی محبت کرنی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ہمارا واسطے دعا فرما دیو جی، پریشان لوگوں واسطے، فوجان واسطے بھی دعا فرمانی، بہت زیادہ جی، اس مرکز واسطے بھی دعا فرمانی، قرآن دی وبا ہے وہ واسطے بھی دعا فرمانی۔ سارے یاد کر لو جیڑی جیڑی ہے وہ ساری کٹی۔ میں تانوں سارے نو اپنی طرفوں مبارکباد دینا کہ اے وہ جگہ ہے کہ کدے ایتھے کچھ بھی نہیں سی، اور آج وہ جگہ ہے کہ جیتے سب کچھ۔ اے میرے دائیں بائیں یہ سمجھو جنوان دے اگارے یار، وہ نے اے برخوردار انہاں دے تے میرے بھی ساڑھے خطیب صاحب انہاں دی محنت کوشش کافی دا نتیجہ ہے کہ گلستان ایک باغ کھڑیا نظر آ رہا ہے۔ اور تو ہی دیکھو میں بھی وہ حب لے کے تے چاہت لے کے، بلکہ یہ دے عشق میں آج میں بھول گیا، وہ تو آیا جناب اتھے اتریا امی پر بنگلے تے مینوں سمجھ نہیں آئی
میں پرن جاننا پیا تے میں تہاڈا بنگلہ لبدا رہا او کہے نے کیا بنگلہ دے اترے میں کہ بھائی یا ٹھیک کیا کہے نے بھی تیرے عشق نچایا کر کے تھئی ہے او تو پھر میں پیا نو مڑ کے دے اس پاس آیا اس واسطے میریاں بھی اس جگہ واسطے تے اس ترتیب واسطے دعاواں نے کہ اللہ رہندی دنیا تک انہوں چھاد آباد رکھے اور یہ باغ و بہار لگی رہے اور بہت زیادہ اچھی بات ہے کہ لوگاں دے سامنے مثبت انداز نال دعوت حق نو پیش کیتا جائے اس واسطے بہت سارے لوگ میرے کولو عبداللہ نثار کولو خائف رہندے نے تو ہی میرے خیال محسوس کیتا ہے کہ میں تے جڑے یاراں دا یار ہاں میں تے کدی بات ہو جی کردا ہی نہیں وہ کوئی بندہ ہو جا ہوئے جدا ذہن ہو جا ہوئے تے میں پھر دے مطابق گولی تجویز کرنا ورنہ میرے دل نہ لگ کے ٹھنڈ ویکھو تانوں اینی ٹھنڈ محسوس ہوے کہ اگے دی ٹھنڈ جڑی ہے پچھلے پاسے بھی جاوے اللہ مینوں تانوں سارےاں نوں اپنا فرما بردار بندہ بننے دی توفیق عطا فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین یا الہ العالمین یا رب العالمین یا غیاث المستغیثین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اذهب الباس رب الناس واشفی انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما یا دافع البلاء والوباء ادفع البلاء والوباء انا وام مواشینا انت الواحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد الہ العالمین یہ کر تیرا ہے در تیرا ہے میرے اللہ یہ کر تیرا ہے یہ در تیرا ہے تیرے در تے آئے ہوئے فقیر خالی نہیں جاندے شہنشاہ تیرے بوئے تے منگتے تے سوالی بڑھ کے اپنے دامن پھیلا کے تیرے کی درخواست کر رہے ہیں یا اللہ سانو اپنے دروازے تو مایوس نہ لٹانا یا اللہ تمام دیاں نیک خواہشاں آرزواں پوریاں فرما تمام دیاں نیک اللہ جو آرزواں نے پوریاں فرما میرے اللہ جس جس پریشانی کو مبتلا ہے وہ پریشانیاں دور فرما جس بیماری وچ کو مبتلا ہے اللہ اس بیماری تو نجات عطا فرما کرامت بیمار نے ہسپتالاں نے خرچے برداشت نہیں ہوندے یا اللہ کئی قسم دیاں بیماریاں ہسپتال سے جا کے دیکھیے شمار نہیں کیتا جا سکتا بیماراں دا میرے اللہ شفا دینے والا تو ہے تمام بیماران کامل مکمل شفا عطا فرما میرے اللہ جو بے روزگار نے انہوں باعزت روزگار عطا فرما میرے اللہ کران دے اندر اتحاد اتفاق دی زندگی نصیب فرما اولاداں نو ماپیاں دا فرما بردار بنا میرے اللہ جو بیکار نے صبح تو شام مارے پھر دے نے بے روزگار نے اللہ انہوں باعزت روزگار عطا فرما میرے اللہ اسلام والی زندگی عطا کرنا میرے اللہ اسلام والی موت نصیب کرنا میرے اللہ دنیا تے رکھی حالت اسلام وچ جدو جائیے دنیا چو میرے اللہ حالت ایمان وچ لے جانا میرے اللہ ساری دنیا بہتر کر دے اور ساری آخرت بھی بہتر فرما جیڑے ارد گرد تو دور دراز تو ایتھوں دے نے شہر دے نے اگلے پاسیوں تو آئے نے یا اللہ دیہات جو آئے نے تیرے دین نال محبت پیار دی امنگ لے کے دل سے خواہش لے کے یا اللہ دلان دے بھید تو جاننا ہے میرے اللہ تیرے محبوب جدو دعا کر دے تے الفاظ ہی کہیں دے اللہم انا البائس الفقیر مستغیث المستجیر میرے اللہ تیرے محبوب نے یہ کہنا کہ یا اللہ میں خستہ حال تیرے بوئے دے فریاد لے کے آیا میرے اللہ اسی بھی تیرے دروازے تے فریادی بڑھ کے آیا فریادیاں دی فریاد سنوانے ساری بھی فریاد سن لے میرے اللہ جس مقام تے جو بیمار ہے کامل تے مکمل شفا عطا فرما ساڑھے برخوردار نصیب دی اہلیہ ایک عرصہ دراز تو او صحب فراش ہے بڑی سنگین بیماری چ مبتلا ہے اللہ انہوں بھی شفا عطا فرما میرے اللہ میرے ساتھی اور میرے سجے کھبے بڑے پیار والے بشیر صاحب نے ساڑھے صوفی صاحب اللہ انہوں بھی صحت و عافیت نہ لمبی زندگی عطا فرما مسجد خطیب نو بھی اللہ صحت و عافیت نہ اسی طرح اس تو مزید ہمت طاقت عطا فرما اور میرے سجے پاسے میرے بازو دے نال میرے قاری محمد حنیف صاحب
بڑے دور میرے نال گزارے مسجد ربانی میں اونا دے چہرے نو پڑھ کے میں نظاری دینی طور تے تھوڑی جی تکلیف ہوئی ہے. یا اللہ کمزوریاں دور کر کے انہاں نو بھی کامل مکمل صحت عطا فرما. میرے اللہ تیرے دروازے تے آئے منگتے خالی نہیں جاندے. شہنشاہ تیرے بوئے تو خالی ٹر گئے, تیری شہنشاہی تے زیادہ ہونی ہے. میرے اللہ تیرے بوئے تے آئے ہوئے سوالی خالی نہ جان. یا اللہ ساڑیاں چوڑیاں اپنی رحمت نال بھر دے. میرے اللہ جو نیک مراداں پوریاں کر دے, اللہ نیک آرزواں پوریاں کر دے, ساڑی دنیا بہتر بنا دے اور ساڑی آخرت بھی بہتر بنائی. ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.